بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سایہ ہوگا۔ اب اس سائے میں کہ 7 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ وہ سائے میں رہتے ہیں، وہ چھاؤں میں رہتے ہیں۔ اب ایک دبکالا ہے، ہر آدمی کیا ہے چھاؤں کے نیچے رہتا ہے دوپہر میں، کوئی باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتا ہے، جھاڑ ہو یا کوئی چھت ہو تو چھاؤں کے نیچے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسا صورت بالکل قریب رہے گا اور آدمی جو پسینے میں ڈوبا رہے گا، اس وقت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہے؟ پہلا ہے عادل بادشاہ۔ عادل بولے تو انصاف کرنے والا، برابری سرابری کرنے والا بادشاہ، انصاف۔ دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ جو آدمی جوانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس جوانی کی عبادت کو اللہ قبول فرما کے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کا سے جوانی میں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے، کیونکہ جب آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹک مسجد کو آتا ہے، اب تو مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری پوری زندگی جو ہے میں نے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا اور فضول کاموں میں چل گیا، اب تو ذرا اللہ کو یاد کریں گے، بولے کہ وہ نیت سے جن کے بال سفید ہو گئے وہ آئیں گے۔ لیکن جوانی میں آدمی کا خون جوش میں رہتا ہے، خواہشات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور مشغولیات بھی زیادہ ہوتی ہے، دوستہ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ایک قسم کا جنون رہتا ہے۔ جوانی کے جنون جیسا ہوتا ہے، ایک قسم کی پاگل پن ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں جو جوانی میں اپنے خواہشات کو دبا کے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے اور قربانی دے کر مسجد کو آتا ہے یا پھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایسا جوانی کو بھی اللہ تعالیٰ کہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دونوں ہوئے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو کہ مجھے مسجد کو جانا ہے، مسجد میں کیا حالت ہے، ویسا ان کام پہ ہے یا بازار میں ہے یا پھر گھر پہ ہے یا پھر سو رہا ہے باہر، لیکن ہر وقت مسجد کا اس کا تعلق رہتا ہے اور مسجد کا اس کا خیال رہتا ہے اور اس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، اس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد سے محبت کرتا ہے، مجھے مسجد کو جانا ہے، مجھے مسجد کو جانا ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے، ویسا ہمیشہ اسی خیال میں باہر بھی وقت گزارتا ہو۔ نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہو، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو۔ اللہ کے لیے محبت کرنا بولے تو کسی دنیاوی غرض کے لیے محبت نہ ہو۔ اب 2 آدمی رہتے ہیں، دونوں میں دوستی ہے، کئی دوستی ہے، اس سے کچھ کام بنانا ہے، اس سے میرا کام بنانا ہے، کیونکہ وہ نیت سے دنیا کی کوئی غرض ہوتی ہے، وہ نیت سے دوستی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہوتی نہیں محبت، وہ تو خود غرضی ہے، اغراض ہے، دنیا کی غرض ہے، دنیا کی نیت تھی۔ سمجھ میں آ رہے بھائی؟ کوئی کاروبار ہے یا کوئی کام ہے، وہ کام کو بنانے کے لیے اس سے دوستی کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے دوستی نہیں ہے۔ اللہ کی دوستی مطلب یہ ہے کیا بھی خود غرضی نہیں سرکا، دنیا کا فائدہ نہیں سرکا، صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، یا تو علم حاصل کرنے کے لیے محبت کرنا یا پھر اس کا تعلق اللہ سے کرانے کے لیے محبت کرنا۔ جیسے کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، عالم سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی عالم سے محبت کریں گے، وہ ہمیں کہ قرآن حدیث کی بات بتائیں گے، دین کی بات بتائیں گے، شریعت کی بات بتائیں گے، اس سے میری زندگی سدھرتی، کیونکہ وہ نیت سے دوستی کرنا یا اللہ کے لیے دوستی کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ یعنی کوئی دنیا کا فائدہ نہیں سر کا محبت کرنا، دوستی کرنا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن آج کل اکثر لوگ کیا ہے، دنیاوی اغراض کے لیے دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اس سے کیا تو فائدہ رہتا ہے تو اس سے محبت کرتے، اس سے بات کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ نہیں تو اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس کو سلام بھی نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں کیا رہے، پگوں سے چھوڑ ڈالتے ہیں۔ اس سے کام بنتا، ان بعد میں مجھے کام آتا، میرے ساتھ دیتا کا، تو اس سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے، سلام کلام کرتے، اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، چلنا پھرنا کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، اسے سلام بھی نہیں کرتے، اس سے بات چیت بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں رہنا ہے، بلکہ کسی سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کسی سے الگ ہوتے تو اللہ کے لیے الگ ہو جانا ہے۔ تو ایسے دو آدمی بھی سبا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے، وہ کہہ دے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پورے دروازے بند کر کے یہ کہہ دیا کہ جو چاہے کر لے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جو چاہے کر لے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کیا فرمائے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سمجھ؟ مطلب ایسے جوان ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو جو کوئی حسین اونچے خاندان والی عورت بلائے اپنے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اب وہ آدمی کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام نہیں کروں گا ہرگز۔ ایسا جو آدمی ڈٹ کے اللہ کے ڈر کے ساتھ اس غلط کام سے، اس زنا کاری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسا آدمی کو بھی سب اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ دل جگر کی بات ہے۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بایاں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یعنی ایسا خرچ کرنا ہے چھپا کر، کسی کو ظاہر نہ ہو، بس لینے والا جانتا ہے اور اوپر والا جانتا ہے۔ بس لینے والا جانتا ہے اور اوپر والا جانتا ہے۔ چاروں کو بول کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا اس میں ہمارا کمال کیا بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ اللہ کی دین سے ملا ہے۔ لہذا اس کو چھپا کر دینے سے ہمارے پاس جو مال ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب آدمی سب کو دکھا کر خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے اور میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس میں ایک قسم کی تکبر کی بو آتی ہے، بڑپن کی بو آتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس نظر سے اس کے مال کم ہو جاتا ہے۔ اس کا سے صدقہ ہو یا غریبوں کی مدد کرنا ہو تو جہاں تک ہو سکے موقع محل کے دیکھ کر چھپا کر دینا ہے، چھپا کر ہی دینا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ کنجوس ہے، لیکن سمجھنے دو، لیکن اس کا حال تو اللہ جانتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن لوگ اس کے کہیں گے بھئی تو کنجوس ہے، تو خرچ نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں کے واسطے خرچ نہ کرے، بلکہ اللہ کے واسطے خرچ کرے، اللہ کے واسطے۔ ایسے سے اللہ والے تھے، ان کے انتقال کے بعد، انہوں مرنے کے بعد 70 گھرانہ ایسے نکلے کہ یہ مرنے والے ان کا خرچ اٹھاتے تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے، موت تک پتہ نہیں چلا۔ مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ 70 گھرا ان کے دینے سے ان کے گھرا چلتے ہیں۔ ایسے سے اللہ کے ولیہ بھی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے 90% صدقات چھپا کر دینے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقات سے کہ بری موت سے بچائیں گے، بری موت سے بچائیں گے، اور بڑے بڑے بیماریوں سے اللہ بچائیں گے۔ اگر صدقہ نہیں کریں گے، خامخواہ ہاسپٹلوں میں، خامخواہ دواؤں میں، خامخواہ آپریشنوں میں، خامخواہ جیلوں میں، کورٹوں میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم خوشی سے غریبوں کو دیں گے،
اور اللہ کے واسطے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آنے والے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، یا کم از کم وہ بلا جو بڑی ہو چھوٹا تو ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑا مصیبت آنے والی ہے، بڑی پریشانی آنے والی ہے، لیکن صدقات کی برکت سے وہ بلا چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کا سے اللہ والوں کے یہ معمول رہتا ہے، گھر میں ایک ڈبہ رہتا ہے، گھر میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، ایک باکس ہوتی ہے، جس میں روزانہ وہ اپنے حساب سے صدقہ نکالتے رہتے ہیں، 2 روپے، 5 روپے یا 10 روپے۔ جب مہینہ ہو جاتا ہے اور اس میں جتنا مال جمع ہوا ہے وہ سارا مال کو غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں طرف سے 4 صدقہ، 4 2 روپے 8 روپے ہو جائیں گے یا 10 روپے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والی کی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ نکالتے، روزہ نکالتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والے بڑے بڑے بلاؤں کو یہ چھوٹے چھوٹے صدقات کی وجہ سے دور فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ورنہ سارا مال برباد ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور فضول خرچی میں چلے جاتا ہے۔ وہی فرماتے ہیں یعنی اس طرح چھپا کر صدقہ کرتا ہو، بایاں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا صدقہ جو ہے سیدھا ہاتھ سے دینا ہے۔ صدقہ کون سا ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھا ہاتھ سے دینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہ دے، بائیں ہاتھ سے نہ دے۔ نمبر 7، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے۔ دیکھو یہ اصل بات ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے اللہ کے ذکر کے فضائل کے بارے میں ہے، لہذا اسی مناسبت سے حدیث لائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے، تنہائی بولے تو اکیلا پن میں، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، گھر پہ ہے، یا پھر اٹھا مسجد میں 3 بجے بیٹھا، یا جو ہے سب لوگ چلے گئے، تنہا بیٹھا مسجد میں، اکیلا بیٹھا اور ایسا ذکر کرے، ایسا ذکر کرے، یعنی اللہ کا قدرت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی تعریف کر رہا ہوں الحمدللہ اور اللہ اکبر، ایسا جو ہے پورا معنی مطلب کے ساتھ اللہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا ذکر کرنے والے کو بھی سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمارے اس کا سے ذکر کو معمول نہیں سمجھنا ہے، ذکر یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلائیں گے، ہے نا حدیث؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ذکر کرنا ہے، کیا ہے؟ یا پھر دعوت دینا ہے، یا پھر مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہے، یہ سارے چیز اس میں آ جائیں گے حدیث میں۔ لہذا ذکر کو معمول نہیں سمجھنا ہے۔ جس ہم نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، یا جو ہے کھانے پینے کو کمانے کو ضروری سمجھتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، اور علاج کرانا، دوے کھانے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری سمجھتے ہیں، اور مقامی 5 کام کرنا ضروری سمجھتے ہیں، ویسے اللہ کے واسطے اللہ کا ذکر کرنے کو بھی ضروری سمجھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ جو آدمی ذکر نہیں کرتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے کام سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس بڑی اونچی جو کار نبوت ہے، نبیوں والا کام ہے، کہ یہ کام سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا جس نے ذکر کرنا نہیں سیکھا ہو اور علم یعنی قرآن نہیں سیکھا ہو۔ ہمارے بڑوں کا منشا یہ تھا ہر ساتھی ذاکر بنے، ہر ساتھی طالب علم بنے، قرآن سیکھنے والے بنے۔ یہ کام سے ہی چاہ جاتا ہے ہماری زندگیوں میں جو غفلت ہے، جو جہالت پن ہے، جو اسباب کا یقین ہے، یہ سب ختم ہو جائے، اور جو رسم رواج ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں سے اور ہمارے گھروں سے ختم ہو جائے، نکل جائے۔ اس کے واسطے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور ذکر کی ضرورت ہے۔ ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور ذکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتی ہے، ذکر سے شیطان کے شر سے اللہ بچائیں گے، اور ذکر سے قبر کے عذاب سے حفاظت بھی ہوتی ہے نا؟ حدیث شریف میں آتا ہے 2 چیزیں ایسے ہیں کہ جس کا اہتمام کرنے والا قبر کے عذاب سے بچا رہے گا۔ پہلے چیز کیا ہے؟ تبارک الذی سورہ، جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھنے والا، اور کثرت سے ذکر کرنے والا۔ جو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے
اور سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اس کو قبر میں عذاب بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو آدمی اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے یعنی ذکر کرتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خالی جگہ اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، یہی کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا فضیلت ہے۔ اس کا سرسادی کیا ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ایک تو علم حاصل کرنا ہے یعنی قرآن سیکھنا ہے یا کم از کم صورتوں کو تو صحیح کر لینا ہے، اور مصنوع دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ کیا ہے، ذکر کرنے والے بنے۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ 3 تسبیحات کی پابندی جو بڑے بتائے، صبح میں 300 مرتبہ، شام میں 300 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ صبح میں شام میں، کم از کم اس کے اہتمام کریں گے، اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ضرور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الخیر من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔